سورۃ حامیم المومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الزمر، اس سورت کا نام ہے حامیم المومن۔ اسمی ربط میں نے لکھا، سورۃ الزمر میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور جنہوں نے جہنم میں۔ اور اس صورت میں مرد مومن کی زبان سے وہ مسئلہ ذکر کیا گیا جس مسئلے کو ماننے والا جنتی ہے اور نہ ماننے والا جہنمی ہے۔ مانوی ربط مضامین کا یہ ہے کہ سورۃ الزمر میں مرکزی دعویٰ تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب اس سورۃ حامیم المومن میں عبادت کا جزو اعلیٰ اور مغز غائبانہ پکار صرف اللہ ہی کی کرو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں نفی شرک فی الدعا۔ اور سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 65 تک، اس میں 4 عنوانوں پر مشتمل ایک تمہید ہے، ترغیب ہے، 3 بار سورت کا دعویٰ ہے، دلیل وحی ہے، دلیل نقلی ہے، 2 عقلی دلائل ہیں، ہر عقلی دلیل کے بعد ثمرہ ہے، تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ ہے، 2 بار تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے حصے کے اندر پہلے مضامین کا اعادہ ہے، امتیازات، 12 امتیازات میں نے لکھے ہیں 10۔ مومنین اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ کفار کی زبان سے 2 زندگیاں اور 2 موتیں، ان کا اعلان اس صورت میں ہے۔ گمراہی کے 4 درجے، شک، ضلال، جدال، مہر جباریت، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ اور مرد مومن کی مفصل تقریر، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ ایمان بعث کا ذکر بڑے عجیب انداز میں اس صورت میں ہے۔ فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی کوئی بندہ آتا، حضرت فرماتے تھے مجھ سے حوامیم سبع پڑھ لو۔ حضرت اتنا وقت تو نہیں ہے، فرماتے تھے اچھا سورۃ المائدہ پڑھ لو۔ حضرت میں تو ملنے آیا ہوں، چلو سورۃ الجن پڑھ لو۔ یہ جو 7 حوامیم ہیں، پہلی حامیم المومن کے اندر یہ دعویٰ بیان کیا گیا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، غیبانہ پکار صرف اللہ ہی کی کرو۔ اس حامیم المومن کے بعد باقی جو 6 صورتیں آ رہی ہیں، ان 6 صورتوں میں ایک شبہ یا ایک سوال کا جواب ہے۔ دعویٰ تمام حوامیم کا ایک ہی چلے گا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین آخر تک، اور اسی عقیدے پر 6 شبہات کا جواب آئے گا اگلی 6 صورتوں میں۔ سورت کا دعویٰ میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ اب حامیم کے اوپر لکھا ہوا ہے تمہید، مشتمل بر 4 عنوانات۔ حامیم تنزیل الکتاب پر لکھا ہے تمہید اور عنوان اول۔ یہ پہلا عنوان چلا جائے گا، اگلے صفحے پر دیکھیں، بلکہ اسی صفحے پر
یہ 1 2 3 تیسری سطر ما یجادلو کے نیچے لکھا ہے عنوان ثانی. اگلے صفحے پر تیسری سطر میں الذین یحملون العرش اس پر لکھا ہے عنوان ثالث. اگلے صفحے پر تیسری سطر دیکھیں ان الذین کفروا اس کے نیچے لکھا ہے عنوان رابع. 4 عنوانات کا خلاصہ یہ ہے. پہلا عنوان تنزیل الکتاب سے شروع کیا گیا. تم یہ مسئلہ مان لوگے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والا، اللہ کریم غافر الذنب و قابل توب تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے یہ مسئلہ نہ مانا تو اللہ شدید العقاب ہے، پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. دوسرا جو عنوان ہے ما یجادلو، یہ مسئلہ فدعوا اللہ مخلصین، اس کے اندر وہ لوگ جھگڑا کریں گے جو ضدی ہیں، جو منیب ہیں، جن میں ضد نہیں ہے، وہ یہ مسئلہ مان لیں گے. اگلا صفحہ الذین یحملون العرش، جو یہ مسئلہ مان لے گا فدعوا اللہ والا تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. اور اگلا صفحہ ان الذین کفروا، یہ چوتھا عنوان ہے کہ جن لوگوں نے یہ مسئلہ نہ مانا قیامت کے دن ان کو پریشان ہونا پڑے گا. ساتھ ساتھ یہ 4 عنوان عرض کرتا ہوں گا. آپ پہلی بات دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس پہلی سطر میں فضیلت سورۃ حامیم المومن. تفسیر خازن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ ہوتا ہے. پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہ حوامیم ہے، 7 حامی میں. اور مدارک کا حوالہ لکھا ہوا ہے وفی المدارک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حامیم اسم اللہ العظم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور دوسری بات، اگر یہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہو تو عرض کیا تھا کافی دنوں کے بعد یہ بات آئی ہے تو یاد دہانی کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو. متشابہات کی پھر 2 قسمیں ہیں جن کے معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اور متشابہات کی دوسری قسم جس کے نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو. تنزیل الکتاب، تنزیل پر آپ کو یاد ہوگا معنی کیا تھا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا، تنزیل تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیے گئے ہیں. کبھی انزال کا معنی بھی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہوگا اور تنزیل کا معنی کبھی اکٹھا نازل کرنا بھی ہوگا. دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیے گئے. تنزیل کے اوپر آپ کے پاس نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ گول دائرے بناتے تو آپ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی، لیکن آپ نے تکلیف نہیں کرنی، میں انتظار نہیں کر سکتا. تنزیل مصدر ہے بمعنی مفعول اور اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. یہ تنزیل صفت ہو گئی اور الکتاب موصوف ہو گیا. تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. کیفیت نزول لکھا ہوا ہے، کتاب پر لکھا ہے بیان منزل، جس کو نازل کیا گیا. اور دلیل وحی بھی ہے اور پہلا عنوان بھی ہے کہ جو بندہ یہ مسئلہ مان لے گا اللہ کریم اس کی غلطیاں معاف کر دے گا، توبہ اس کی قبول کر لے گا. جس نے نہ مانا وہ اللہ کریم سخت پکڑ والا ہے. آپ کے پاس ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر 2 حاشیے پر، یعنی یہ حکم نامہ بڑے غالب اور بڑے علم والے بادشاہ کا ہے. بے علم نہیں کہ بے علمی کی بات کر لے، اور رجوع کرنے والے کے رجوع کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے شدید العقاب ہے. یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے حکم نامے کا. کس کی طرف سے؟ من اللہ. لفظ اللہ پر لکھا ہے بیان منزل، نازل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف سے.
اور آگے العزیز العلیم، یہ صفات ہیں اس منزل کی۔ کس نے نازل کیا؟ نمبر ایک العزیز جو زبردست ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ کس چیز کو جاننے والا؟ مفعول کو حذف کیا تو عموم پیدا ہو گیا، ہر چیز کا جاننے والا، خصوصاً ماننے نہ ماننے والوں کو جاننے والا ہے۔ اب آپ کے پاس 3 نمبر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، فائدہ اولا۔ اب ذرا جملہ سن لیں، معرفت الہی کے 2 شعبے ہیں۔ کیا جملہ عرض کیا؟ اللہ کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اول عقیدہ قدرت کاملہ باری تعالی، بندہ یہ پہچان لے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ 2، عقیدہ علم کامل باری تعالی، اللہ کریم کا علم کامل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے 2 طریقے ہیں۔ انسان یہ عقیدہ سمجھ لے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی سمجھ لے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے العزیز۔ العزیز کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 الغالب، عزیز کا معنی غالب، ای القادر الذی لا یساویہ احد فی القدرہ، وہ قادر ذات کہ کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا قدرت میں۔ اللہ کریم زبردست ہے، بڑی قدرت کا مالک ہے۔ آگے ایک جملہ جو لکھا ہوا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ العزیز کا دوسرا معنی الذی لا مثل لہ، عزیز کس کو کہتے ہیں کہ جس کی مثل نہ ہو۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے، قرآن مجید کی صفت بھی عزیز بیان کی گئی ہے، انہ لکتاب عزیز۔ اور جب قرآن مجید کی صفت آئے گی عزیز، تو ہم وہاں دوسرا معنی کریں گے الذی لا مثل لہ، جس کی مثال نہ ہو، بے مثال کتاب۔ اللہ کے لیے عزیز کا تذکرہ آئے گا تو معنی زبردست، قدرت میں اس کا کوئی بھی برابر نہیں ہے، اور قرآن کی صفت آئے گی تو معنی کریں گے بے مثال۔ آگے غافر الذنب، اس پر لکھا ہوا ہے صفات جمالیہ اول۔ اللہ کی صفات 2 قسم ہیں۔ اگر رحمت کا تذکرہ ہوگا، مہربانی کا تذکرہ ہوگا، نرمی کا تذکرہ ہوگا، وہ ہیں صفات جمالیہ، اور اللہ کے غضب، غصے اور ناراضگی کا ذکر ہوگا تو وہ ہیں صفات جمالیہ۔ اب دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، اس کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، بلا توبہ، بوجہ رحمت۔ اور یہ واو عاطفہ ہے، میں عرض کرتا ہوں بات ذرا ترجمہ کر لوں۔ قابل توب، قبول کرنے والا ہے توبہ کو، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں بعد از توبہ۔ میں فرق کروں گا، آپ 4 اور 5 حاشیہ پہلے دیکھ لیں۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، کس کے لیے؟ لمن قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور مان لے اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا بھی لکھا ہوا ہے غافر الذنب، اور قابل توب کس کے لیے ہے؟ امن قال لا الہ الا اللہ۔ اور شدید العقاب، شدید العقاب، اس کا حاشیہ دیکھ لیں نمبر 7، شدید العقاب۔ اللہ کریم سخت عذاب والا ہے، کس کے لیے؟ لمن لا یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا تعلق شدید العقاب سے ہے، لمن لا یقول لا الہ الا اللہ۔ ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تغایر الوصفین از ربما یتوہم اتحادہما۔ اب اس کو عرض کرتا ہوں، یہ جو غافر الذنب اور قابل توب ہے کہ بخشنے والا ہے گناہوں کو اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو، تو اب یہ دونوں صفتیں تو تقریباً ایک ہیں، ایک ہی ہیں دونوں کا مطلب، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اب
العزیز بھی اللہ کی صفت ہے، العلیم بھی اللہ کی صفت ہے، غافر الذنب بھی، قابل التوب بھی اللہ کی صفت ہے، شدید العقاب یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور ذی الطول وسیع انعام والا ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لا الہ الا ہو یہ بھی اسی اللہ کی صفت ہے، الیہ المصیر یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی صفات کے درمیان واو کو نہیں لایا گیا، قابل التوب و شدید العقاب و ذی الطول، نہ غافر الذنب و قابل التوب اس کے درمیان واو کو لایا گیا۔ اور آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ واو عطفت و تغیر کے لیے ہوتی ہے، غافر الذنب اور قابل التوب یہ دونوں الگ الگ ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے آپ کو اس کا جواب لکھوا دیا، غافر الذنب پر بلا توبہ اور قابل التوب پر لکھوا دیا بعد از توبہ۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کر دوں، انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو قسم ہیں، ایک تو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، صدقہ وغیرہ دینے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان کی پھر آگے تفصیل ہے تھوڑی سی، دو صورتیں ہیں، یا تو کبیرہ گناہ یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے وغیرہ وغیرہ، والدین کی نافرمانی ہے، یا تو یہ انسان توبہ کرے تو اللہ کریم معاف کرتا ہے، اور اگر چاہے دوسری صورت اللہ بغیر توبہ کے اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اللہ کریم کر سکتا ہے۔ اس لیے فرق کیا غافر الذنب میں، اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو بلا توبہ، اللہ کریم چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے کبیرہ گناہ، اور چاہے تو قابل توب توبہ کے بعد اللہ کریم معاف کر دے۔ تو اب یہ دونوں میں فرق کر دیا، یہ واو تغیر کے لیے آئی ہوئی ہے۔ غافر الذنب اور قابل توب پر لکھا ہوا ہے صفت جمالیہ، عرض کیا وہ صفات جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو، نرمی کا تذکرہ ہو، تو اب گناہوں کے بخشنے کا، توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے تو یہ صفت جمالی ہو گئی۔ شدید العقاب پر لکھا ہوا ہے صفت جلالیہ، جس میں اللہ کی غضب اور ناراضگی کا ذکر ہو اس کو کہتے ہیں صفت جلالیہ۔ اچھا قابل توب پر 6 نمبر دیکھیں، توب یا تو یہ اما مصدر یا تو یہ مصدر ہے، ناوی حضرات غور کریں۔ توب کیسے ہے؟ کل آؤب جیسے اوب ہے اسی طرح توب ہے، یہ مصدر ہے۔ او اسم و جمع یا یہ اسم جمع ہے، لتوبتن کا جیسے و تمرن و ثمرتن جیسے وہ ہوتے ہیں، قبول کرنے والا ہے توبہ کو۔ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ نہیں مانے گا۔ ذی الطول پر آپ کے پاس نمبر 8 لکھا ہوا ہے ذی السعۃ فی الامور کلھا، تمام امور کے اندر وسعت کا مالک، یعنی اس کو پکڑنے اور بخشنے کی دسترس ہے، پکڑ سکتا ہے بخش بھی سکتا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اہل انعام الواسع، وسیع انعام والا۔ اب جو فرق عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صفت جمالیہ قابل توب صفت جمالیہ، ذی الطول وسیع انعام والا صفت جمالیہ۔ اب صفات جمالیہ کے درمیان شدید العقاب صفت جلالیہ کو لایا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اشارہ کر دیا صفات جمالیہ کے درمیان شدید العقاب کو لا کر اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے اللہ کی صفات جمالیہ ہیں لیکن اللہ کریم کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کریم کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ لا الہ الا ہو عرض کیا کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور الیہ المصیر یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن آپ سوال کریں گے کہ لا الہ الا ہو تو جملہ ہے، جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ لفظ اللہ جو ہے یہ تو عارف المعارف ہے، اس سے بڑا معرفہ اور کون ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ اس کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ تو جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، جملہ جو ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن جو معرفہ کے اندر بند ہو، اب یہ بات اس اللہ کے اندر بند ہے کہ اسی کے بغیر کوئی الہ نہیں، تو اب یہ معرفہ میں بند ہو تو اس کی صفت بن سکتا ہے۔ اسی طرح الہ المصیر
یہ بھی جملہ نکرہ ہے لیکن چونکہ معرفہ میں بند ہے، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ کی صفت بن سکتا ہے۔ ایک اور بات، غافر الذنب و قابل التوب، یا تو یہ دونوں لفظ جلالت کی صفتیں ہیں اور ان کو واو کے ساتھ ملا دیا گیا، دونوں کا مجموعہ ایک ہی صفت ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یا تو ہیں یہ دونوں جملہ مستانفہ، اور یا یہ جو ہے لا الہ الا ہو الیہ المصیر لفظ جلالت سے حال ہیں، اور یا اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن پھر سوال ہوا کہ لفظ جلالت تو عارف المعارف ہے، یہ نکرہ ہیں، تو جو جملہ نکرہ میں بند ہو وہ اس کی صفت بن سکتا ہے۔ یہ پہلا عنوان ہو گیا مکمل۔ اب پہلے عنوان کا خلاصہ کہ جو بندہ یہ حکم نامہ مان لے گا فت اللہ والا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے یہ نہ مانا اللہ کریم سخت پکڑ والا ہے۔ دوسرا عنوان آ گیا ما یجادل فی آیات اللہ۔ آپ کے پاس ایک 10 نمبر پر بھی حاشیہ لکھا ہوا ہے الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا۔ اب لکھا ہوا ہے فاسو الہ لا الہ غیرہ تعالی لا استقلالا ولا اشتراکا، نہ کوئی مستقل ایسا حاکم ہے کہ جس کی طرف انسانوں کا لوٹنا ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کہ کچھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اور کچھ اس کے دربار میں حاضر ہوں، نہ صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کا۔ اور دوسرا عنوان تمہید کے اندر ہے ما یجادل فی آیات اللہ۔ آپ کے پاس 11 نمبر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی حکم نامہ ایسا حق اور ظاہر باہر ہے کہ اس میں معاند ضدی جدال کرے گا، باقی سب مان لیں گے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کریں گے فی آیات اللہ، اللہ کریم کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافرو کے نیچے ایک لفظ لکھ لیں ضدی۔ فی آیات اللہ آپ کے پاس 13 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، 12 نمبر اس کو دیکھیں۔ اصل میں فی ہے کہنا تھا، عبارت ہونی چاہیے تھی ما یجادل فیہ الا الذین کفروا، ما یجادل فیہ الا الذین کفروا۔ اب یہ آیات اللہ کیوں لایا گیا؟ لکھا ہے یہ وضع الظاہر موضع المضمر، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لایا گیا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، آپ کے پاس لکھا ہے وضاحت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وضاحت اگر ہوتی نا ضمیر، تو ضمیر مبہم ہوتی ہے، اس کے لیے مرجع تلاش کرنا پڑتا، پھر اس کا مرجع کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وضاحت ہو گئی ہے آیات کے ذریعے، اور دوسرا فائدہ لکھا ہے شرافت حکم نامہ کے لیے، یہ حکم نامہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اور آپ کے پاس یجادل 13 نمبر اور نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے جدال 2 قسم ہے۔ اول جدال مذموم، برا جھگڑا کرنا، یعنی فی الحق، حق میں جھگڑا کرنا، جو یہاں مراد ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ وجادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل، یہ اسی صفحے پر آخری لفظ آگے آ رہی ہے بات۔ اور دوم جدال کون سا ہوتا ہے؟ محمود، یعنی جدال للحق، حق کی خاطر جھگڑا کرنا، حق کے لیے جھگڑا کرنا، تو یہاں مراد جدال مذموم ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کریں گے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بوجہ ضد۔ آپ کے پاس کفروا پر بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور 14 نمبر پر چھوٹا نیچے ساتر الحق کا عنادن، جنہوں نے ضد کی وجہ سے حق کو چھپایا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد،
منکرین کی اصلاح کا طریق اول کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، عرض بھی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ نمبر 1، دنیا قلیل و حقیر ہے، جس پر تم مغرور ہو کر مسئلہ توحید نہیں مانتے، دنیا قلیل و حقیر ہے۔ اور نمبر 2، اسی دنیا میں پکڑوں گا، اور نمبر 3، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، وہاں بھی عذاب ہوگا۔ یہ تینوں طریقے دیکھیں۔ فلا یغرک تکلمہم، پس نہ دھوکے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلبہم، ان کی معمولی سی چہل پہل۔ یہ تکلب مصدر ہے، اوپر لکھا ہوا ہے قلت و حکارت کے لیے۔ نہ دھوکے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معمولی حقیر سی چہل پہل فی البلاد، شہروں میں۔ لکھا ہوا ہے نیچے جملہ امن و امان باخصوص دنیاویہ، تجارت و حکومت، جو کچھ ہے یہ ساری چہل پہل معمولی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، اس کے نیچے جو لفظ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ سبب عذاب نمبر 1، اناد کو کاٹ کر سبب عذاب نمبر 1۔ اور اصلاح کا دوسرا طریقہ بھی ہے، دنیا میں پکڑوں گا۔ کیسے؟ جو جھلایا ان سے پہلے دین حق کو، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور کئی جماعتوں نے، من بعد، ان کے بعد۔ ایک عذاب کا سبب ہے جھلانا، دوسرا سبب وحمد کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ لیأخذوہ، تاکہ اس رسول کو پکڑ لیں۔ اب لیأخذوہ کے نیچے جگہ ہے 3 لفظ لکھنے، قتل یا قید یا جلا وطنی۔ قتل یا قید یا جلا وطنی۔ اپنے رسول کو پکڑ کر قتل کرنے کا منصوبہ، قید کرنے کا منصوبہ، جلا وطن کرنے کا منصوبہ، یہ منصوبے انہوں نے بنائے۔ اب کذبت پر لکھا ہے سبب عذاب نمبر 1، جھٹلانا۔ حمد کل امت برسولہم، اللہ کے رسول کے ساتھ پکڑ کر قید، قتل یا جلا وطن کرنے کا منصوبہ، یہ عذاب کا دوسرا سبب ہے۔ اور جادلو پر لکھا ہے سبب عذاب 3، سوم تو لکھا ہوا ہے، سبب عذاب نہیں۔ سبب عذاب سوم، جدال بالباطل، حق کے ساتھ بندہ مقابلہ کرے باطل پر ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی عذاب کا ایک سبب ہے۔ اب آپ کے پاس دوسری سطر میں نیچے نیچے ایک عنوان لکھا ہوا ہے، اسباب ثلاثہ عذاب۔ نمبر 1، تکذیب حق، حق کو جھٹلانا۔ نمبر 2، توہین رسل، اللہ کے رسولوں کی توہین۔ اور نمبر 3، مجادلہ بالباطل، حق کے ساتھ جھگڑا کرنا باطل کو ساتھ لے کر، باطل کی وجہ سے۔ اب تحقیق شیخ لکھی ہوئی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تکذیب حق اگرچہ موجب غضب الہی ہے، حق کو بندہ جھٹلائے تو اللہ کی ناراضگی اور غضب کا یہ سبب ہے، لیکن موجب عذاب الہی نہیں۔ حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، جملے کو سمجھنا ہے، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ عذاب کب آتا ہے؟ ہاں، توہین رسول اور مجادلہ بالباطل موجب عذاب بنتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے رسول کی توہین کرے اور یا حق کے ساتھ بندہ جھگڑا کرے باطل پر ہونے کی وجہ سے، تب اللہ کریم کا عذاب آیا کرتا ہے۔ آپ کے پاس جملہ بھی لکھا ہوا ہے، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک ہم کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں۔ قوم والے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، پھر اللہ کریم پکڑ لیتا ہے۔ جزاء لمن کان کفر، حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری اور توہین کی گئی، اللہ کریم نے پھر قوم کو پکڑ لیا پانی والے عذاب کے ساتھ۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، یہ عذاب کا تیسرا سبب ہے۔ میں پھر پیچھے آؤں گا، مانا کر لوں۔ اور جھگڑا کیا انہوں نے بالباطل، باطل کے ساتھ، چونکہ باطل پر تھے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ نیچے
ایک تو آپ کے پاس جملہ یہاں پیچھے لکھنا چاہیے تھا، کاتب سے آگے لکھا گیا لے یا خوضو ہو، اس کا آگے اس نے جا کے تاکہ پکڑ کر قتل کر دیں. اگلے صفحے پر آپ نے حاشیہ نمبر 1 دیکھا ہی نہیں. تاکہ پکڑ کر قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں. یہ میں نے آپ کو پیچھے لکھوا دیا، یہ وہاں کا جملہ تھا، یہاں لکھا گیا کاتب سے. جادلوا بالباطل، جھگڑا کیا انہوں نے، بالباطل، بوجہ باطل کے، باطل پر ہونے کی وجہ سے. باطل سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 لکھا ہوا ہے شبہات وحیہ جو ان کے پیروں فقیروں کے بتائے ہوئے تھے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے. تائید مقابلہ کردند بشبہات بےہودہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے. بےہودہ شبہات کی وجہ سے انہوں نے مقابلہ کیا حق کے ساتھ. تخاصم الرسل بالشرک، رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا شرک کی وجہ سے. لیدھسوا بہ الحق، غرض مجادلہ. کیوں جھگڑا کیا؟ تاکہ ہٹا دیں بوجہ اس جدال کے، تاکہ ہٹا دیں بہی باسممیہ، اس جدال کی وجہ سے الحق سچے مذہب کو. فاخذتهم ثمر اسباب ثلاثہ، پس پکڑ لیا میں اللہ کریم نے ان کو. فکیف کان عقاب، پس کیسے تھا عذاب میرا. وکذالک، منکرین کی اصلاح کا طریقے ثالث. پیچھے آؤں گا معنی کر لوں. نیچے لکھا ہے کاف کذالک، کاف تعلیلیہ بمعنی لام اے لذالک، اور ذالک کا مشار لے الجدال. وکذالک، اسی جھگڑے کی وجہ سے، جادلوا بالباطل، اسی جدال بالباطل کی وجہ سے، حقد کلمت ربک، ثابت ہو گئے کلمے تیرے پروردگار کے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کون سے کلمے ثابت ہو گئے؟ یہ بیان آ گیا. انہم اصحاب النار، کہ یقیناً وہ کافر جہنمی ہوں گے. پھر پیچھے ورق الٹاؤ، میں خلاصہ عرض کروں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو حکم نامہ ہے نا فتح اللہ والا، یہ بڑی عظمت والے بادشاہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، علیم ہے. جو مان لے گا گناہ اللہ بخش دے گا، توبہ اس کی قبول کر لے گا. جو نہ مانے گا شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے. دوسرا عنوان ما یجادل فی آیات اللہ، اس حکم نامے میں وہ جھگڑا کرے گا جو ضدی کافر ہوگا. یہ 2 خلاصے ہو گئے عنوانات کے. اب خیال، فلا یغررک تقلبہم، منکرین کی اصلاح کا پہلا طریقہ، یہ چہل پہل کوئی چیز نہیں، دنیا قلیل الحقیر ہے. اور اصلاح کا دوسرا طریقہ، کذبت قبلہم قوم نوح، دنیا میں پکڑوں گا جیسے ان کو پکڑا، مان لو. اور تیسرا طریقہ اگلے صفحے پر، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، منکرین کی اصلاح کا تیسرا طریقہ، نہ مانو گے نہ مصاب النار، آخرت میں نہیں چھوڑوں گا، عذاب آئے گا. پھر پیچھے آئیے، کذبت قبلہم قوم نوح، یہ عذاب کا ایک سبب تکذیب، عذاب کا دوسرا سبب محمد کل امت برسول، توہین رسول. اور تیسرا عذاب کا سبب جادلوا بالباطل، حق کے ساتھ جھگڑا کرنا باطل پر ہونے کی وجہ سے. اب یہ باتیں اہم میں نے عرض کر دی. اب تیسرا عنوان آ گیا، الذین یحملون العرش، عنوان ثالث. آپ کے پاس 3 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی جو اس حکم نامہ کو مان لے گا وہ فرشتے حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے کی دعاؤں کے نیچے آ جائے گا. اب یہ خیال، یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں پھر میں حل کرتا ہوں. یہ معنی نہیں کہ فرشتے اپنی دعاؤں میں اس آدمی کا نام لیتے، پہلے معنی کر لوں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہیں، عرش پر 2، حولہ ہو کے نیچے 2، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، سبحان اللہ. 4 نمبر حاشیہ دیکھ لیں، آپ کے پاس لکھا ہے کمال سعادت کا شعبہ اولا تعظیم الہی.
سعادت اور خوش بختی کے دو شعبے ہیں، ایک ہے تعظیم الہی اور دوسرا ہے شفقت علی الخالق، مخلوق پر شفقت کرنا، وہ بھی آ رہا ہے۔ وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش، اور وہ فرشتے حولہ جو اصل کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم، یہ تعظیم الہی ہے۔ لکھا ہے نا شعبہ اولا کا قسم اول، شعبہ اولا تعظیم الہی، یسبحون بحمد ربہم، یہ نفی ہے، تسبیح بیان کرتے اللہ کریم کی۔ لکھے ان کل ما لا یلیق بشانہ، لکھا ہی نہیں تو لکھ سے کیسے؟ اتنی بھیانک غلطی ہے اس عبارت میں، لا بھول گیا، لا نہ ہونے کی وجہ سے سارا معنی الٹ پلٹ ہو گیا۔ یسبحون کے نیچے لکھا ہے ان کل ما لا یلیق بشانہ، تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ کریم کی، کس سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، ہر اس صفت سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ نیند نہ اللہ سے پاک ہے، تھکاوٹ اللہ کے لائق نہیں ہے، آئسی اللہ کے لائق نہیں ہے، وزیر اللہ کے لائق نہیں ہے، مشیر، بیٹا، بیٹی، اولاد، بیوی، جتنی چیزیں اللہ کے لائق نہیں ہیں اس سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس پر لکھا ہوا ہے نفی، اوپر چھوٹا چھوٹا سا، اور بحمد ربہم کے نیچے قسمیں 2 مثبات، ساتھ اپنے پروردگار کی حمدوں کے جتنی بھی اعلیٰ خوبیاں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، قادر ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، مشکل کشا، مجیب الدعوات وغیرہ وغیرہ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ تیسری قسم آ گئی تعظیم الہی کی، ایک اللہ کی تعظیم تسبیح، دوسری تعظیم حمد، تیسری تعظیم یؤمنون بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتے بِهِ، اس حکم نامے کے ساتھ، بِهِ اس کے نیچے حکم نامہ لکھ لیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ دوسرا شعبہ آ گیا سعادت کا، شعبہ دوم شفقت علی الخلق، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش مانگتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اب نام نہیں لیتے، اب وہ جملہ فٹ کر رہا ہوں، فرشتے اپنی دعا میں اس آدمی کا نام لیتے ہیں، نہ یہ معنی نہیں ہے، صرف یہی کہتے ہیں اللہ جو اس حکم نامے کو مان گیا فضل اللہ والے کو، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اب آپ کے پاس 5 نمبر پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے یؤمنون بہ پر، یصدقون بوحدانیتہ، تصدیق کرتے ہیں فرشتے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی، اے یصدقون تصدیق کرتے ہیں بانہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک اور سوال آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، تسبیح اور تحمید کے بعد ایمان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ جب تسبیح کرتے ہیں، حمدیں بیان کرتے ہیں، ایمان ہے تو کرتے ہیں، پھر یؤمنون بہ درمیان میں کیوں لے آئے؟ جواب نمبر 1، مرجع ضمیر کا الکتاب حکم نامہ ہے، اس لیے آپ کو لکھوا دیا، حکم نامے سے مراد فضل اللہ۔ اور دوسرا جواب ثانیہ اظہار ہے شرافت و فضیلت ایمان کا، سمجھنا اس کو، یسبحون بحمد ربہم، فرشتے تسبیحیں بیان کرتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی حمدیں بھی بیان کرتے تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ شرافت کے لیے اور فضیلت کے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ لفظ لکھا ہوا ہے اے بے بصائرہم، یہ بڑا عجیب لفظ ہے مولانا، علامہ زمخشری نے یہاں لفظ لکھا یؤمنون بہ، یؤمنون ببصائرہم، میری طرف دیکھیں گے تو جملہ سمجھاؤں گا، بڑا عجیب جملہ ہے یہ، تو مجھے اشارہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا، یہ آسانی کے لیے اشارہ کرنے لگا ہوں۔ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو شک پڑتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو پھر دیکھا بھی ہوگا، جب عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو جواب دیا بے بصائرہم، دیکھا نہیں ہے، ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ صاحب کشاف کا یہ جو لفظ ہے بے بصائرہم، ساری تفسیر کا اگر کوئی اور وصف بیان نہ کرو اور اسی خاص خوبی کو لے لو جو انہوں نے بے بصائرہم لکھا ہے، یہ ان کی فضیلت اور شرافت کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش مانگتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اس دعوے کو مان لیا، فضل اللہ والے کو۔ نمبر 6 جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، نہ مشرکین کے لیے جو ملائکہ کو پوچھتے ہیں جے جائے کہ ان کی مرادیں پوری کریں۔ جو فرشتے مشرکوں کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، وہ مشرکوں کی مرادیں کیسی پوری کریں گے؟ جی جملے کا مطلب۔ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، یہ تمہید ہے، لکھا ہے تمہید دعا یعنی ثنا، پہلے اللہ کی ثنا کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، وسیعت ہر چیز کو رحمتان، از روئے رحمت کے، تمہید ہے محول عن الفاعل وصف اول، و علما اور علم کے لحاظ سے اللہ تیرا علم و رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اب یہ تمہید تھی، اب دعائے اول فاغفر للذین تابوا، مغفرت ذنوب، پس بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی شرک سے توبہ کر لی ہے۔ علماً پر آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، تو آپ ہر حاجت مند کی حاجت اور ہر درد مند کے درد سے واقف ہیں، اللہ کے علم وسیع ہے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، ان کو بخش دے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو پیچھے چلے تیری راہ کے، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یہ پہلی دعا تھی مغفرت ذنوب۔ دعائے دوم حفاظت عذاب اکبر، ان کو بڑے عذاب سے بھی بچانا، اور بچاؤ تو ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ اب ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے ساتھ، دعائے دوم حفاظت از عذاب اکبر، بڑے عذاب سے، جو مقتضا ہے مغفرت کا۔ جب اللہ تو نے بخش دیا تو پھر تقاضا یہی ہوگا کہ تو ان کو جہنم سے بھی بچا دے گا۔ ربنا وادخلہم جنات، یہ ربنا اعادہ بود عہد ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اصطلاحات میں۔ ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ نہیں آیا تھا، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، دعائے سون داخلہ جنت، اور داخل کر تم کو ہمیشگی کے باغات میں، الذی وعدتہم، وہ کہ وعدہ کیے تو نے ان سے، ومن صالح من آبائہم، اور ان کو بھی داخل کر، من کا معنی کیا، ان کو بھی داخل کر، صالح جو صلاحیت رکھتے ہیں، من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے۔ اب دوبارہ معنی عرض کر رہا ہوں، اے ہمارے پروردگار ادخلہم، ان کو جنہوں نے یہ حکم نامہ مان لیا، ان کو بھی جنات ہمیشگی والے باغ میں داخل کر، ومن، ان کو بھی داخل کر جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے باپ داداؤں میں سے، بیویوں میں سے، اولادوں میں سے، ان کو بھی جنت داخل کر۔ انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً صرف تو ہے زبردست، حکمتوں کا مالک، کسی کو تابع کسی کو مطبوع بنا کر داخل کر سکتا ہے۔ 8 نمبر حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، تحقیق شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب کی، یعنی انسان کی تبلیغ پر اس کے آل و عیال نے جب ضد نہ کی اور ایمان لے آئے تو ان کا یہ ایمان بالطبع قبول فرما۔ سورۃ طور کھولیے جی، صفحہ ہے 1059، 160، چوتھی سطر ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بے ایمان، اور پیچھے چلی ان کی اولاد بے ایمان، ایمان کے ساتھ۔ ابے نے ایمان قبول کیا، اولاد نے بھی کر لیا، دادے نے ایمان قبول کیا، پوتے نے بھی کر لیا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان ایمانداروں کے ساتھ ان کی اولاد کو۔
وَمَا نَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ کمی کریں گے ہم ان سے ان کی اعمال میں سے کسی چیز کی۔ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے والد کو درجہ مل گیا ہے 100 نمبر والا، اور والد کو دیکھ کر اس کے بیٹے نے بھی مسئلہ توحید قبول کر لیا، لیکن بیٹے کی نیکیاں کم تھیں، بیٹا ہوگا 50 نمبر والے درجے پر۔ اللہ فرماتے ہیں میں والدین کی خوشی کے لیے کر دوں گا تاکہ ان کی خوشی بڑھ جائے، یوں نہیں کروں گا کہ والدین کو نیچے والے درجے میں لے آؤں نا، ان کو اوپر لے جاؤں گا۔ اب یہی مضمون یہاں بھی ہے ہمارے سبق میں۔ اے ہمارے پروردگار، فرشتے دعا کرتے ہیں ہمیشگی والے باہات میں ان کو داخل کر جو فضل اللہ والا مسئلہ مان گئے، اور جو صلاحیت رکھتے ان کے باپ داداؤں میں سے، بیٹے نے توحید مانی، بیٹے کو دیکھ کر باپ نے مان لی، خاوند نے توحید مانی، بیوی نے سن کر مسئلہ توحید مان لیا، ذریاتہم، باپ نے توحید مانی، بیٹے نے سن کر بھی مسئلہ مان لیا۔ اب جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ بیٹا تابع ہو گیا، ابا متبوع ہو گیا، دونوں جنت میں۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ بندہ کہ تو نے بچا لیا معاشر کی پریشانیوں سے، یومئذ اس روز، فقد رحمتا، پس تاکہ تو نے، یا تو پھر دنیا کی پریشانیاں مراد ہے یا آخرت کی، دنیا میں تو نے پریشانیوں سے بچایا تب بھی تیری رحمت ہو گئی اس پر، آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا تب بھی تیری رحمت ہو گئی اس پر۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب ذالک سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 حاشیہ لکھا ہے مغفرت، ایک حفاظت ہے برائے ازدیاد حسرت و ندامت، تاکہ ان کی حسرت زیادہ ہو، ارمان زیادہ ہو، شرمندگی زیادہ ہو، اسی کی آواز دیے جائیں گے۔ کیا آواز دیے جائیں گے؟ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُم أَنفُسَكُم، البتہ غصہ اللہ کریم کا، ناراضگی اللہ کریم کی اکبر و بہت بڑی تھی دنیا میں، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی تھی دنیا میں۔ مِن مَقْتِكُم أَنفُسَكُم، تمہاری اپنی ناراضگی سے، انفسکم اپنی جانوں پر۔ آج تمہیں اپنے اوپر جو ناراضگی اور غصہ آ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی تو اس سے بھی بہت بڑی تھی تم پر۔ لکھا ہے حَتَّى أَكَلُوا أَنَامِنَهُم مِّنَ الْمَقْتِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائیں گے۔ دوبارہ میں جملہ عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں سارے ساتھی۔ اللہ کریم کا غصہ اور ناراضگی بہت بڑی تھی دنیا میں۔ مِن مَقْتِكُم أَنفُسَكُم، تمہاری آج کی ناراضگی سے جو تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے، آج اس غصے سے اللہ کا غصہ بہت بڑا تھا دنیا میں۔ کب؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فَتَكْفُرُونَ، پس تم انکار کر دیا کرتے تھے پرانے کے بعد۔ آیت کو دیکھنا اور جملہ کان میری طرف لگا کر سننا، آیت کو دیکھ کر۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تم انکار کرتے تھے۔ آج تمہیں اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اس وقت تمہارا انکار دیکھ کر اللہ کو تم پر غصہ آیا کرتا تھا۔ میری طرف دیکھیں آپ، مولانا سعید میری طرف دیکھو بیٹا۔ اب میں ایک جملے میں بات سمیٹوں۔ انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، حسرت اور ارمان کی وجہ سے اپنے اوپر غصہ آیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے اوپر، جب دنیا میں تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تمہیں آج اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا توحید کا انکار دیکھ کر دنیا میں اللہ کو تم پر غصہ آیا کرتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، ناوی حضرات غور کریں، یہ تو میں نے آیت کا خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ یہ جو اِذْ تُدْعَوْنَ ہے، یہ کس کے متعلق کریں گے؟ اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور دیکھیں۔ ناوی حضرات دیکھیں، اِذْ تُدْعَوْنَ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہ ظرف متعلق ہے یم کو تو محذوف کے۔ اب یہ ناویوں کے علاوہ بات نہیں سمجھ آئے گی عام دوستوں کو، مجبوری ہے کیا کریں۔ یہ ظرف متعلق ہے
ہم نے یم کو تو معصوف کیوں نکالا؟ اب خیال، یہ جو مقت ہے یہ مصدر ہے۔ ناوی حضرات دیکھیں، ناوی حضرات، مقت کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مقت مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مبتدا، اور اکبر اس کی ہو گئی خبر۔ اگر آپ اس تدعونا کو متعلق کریں گے خبر کے تو ایک اشکال لازم آئے گا کہ تم نے معمول کو خبر کے بعد کیوں ذکر کیا؟ معمول تو خبر سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ناوی حضرات، ناوی، اس تدعون کو پہلے ہونا چاہیے تھا، معمول بعد میں کیوں آ رہا اس کا؟ اب وقت کے متعلق کر نہیں سکتے، اچھا اکبر کے متعلق کر نہیں سکتے، اب اگر اس کو وقت کے متعلق کریں تو پھر بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ناراضگی سے مراد ہے لمقت اللہ، اس سے مراد ہے آخرت والی ناراضگی۔ آج جو تمہیں غصہ آ رہا ہے، ناراضگی آ رہی ہے اپنے آپ پر، اب لمقت اللہ سے مراد ہے جو تمہیں ناراضگی اپنے آپ پر آ رہی ہے نا۔ آج اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے، جو اللہ کو انکار تمہارا دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ اب خیال، اگر اس تدعون اس کو متعلق کرو گے لمقت اللہ، مقت کے اللہ کی ناراضگی تو تھی دنیا میں، اللہ کی ناراضگی تو تھی دنیا میں جب تم توحید کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کریم کی ناراضگی بہت بڑی تھی، جو ناراضگی آج تمہیں آ رہی ہے۔ تو اب آپ کے پاس جو جملہ لکھا ہوا ہے، اس تدعونا سے مراد دنیا کا حال ہے، اور لمقت اللہ، خیال، اس تدعونا سے مراد جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، تو بلایا تو جاتا تھا دنیا میں، بلایا جاتا تھا دنیا میں، اب دنیا میں بلایا جاتا تھا اس تدعون۔ یوں کرے نا، آپ جملہ لکھیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ مقت مصدر ہے، اس کا معمول اس بعد میں آ رہا ہے۔ اس کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، مم مقت کم سے متعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس سے مراد آخرت ہے۔ آج جو تمہیں غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر، یہ اور اس تدعون کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب جواب، یم کو تو محذوف سے متعلق ہے، یہ اس تدعون یم کو تو محذوف سے متعلق ہے۔ اب میں مانا کرتا ہوں، دیکھیں پہلی صورت میں ناوی حضرات بتائیں، ناوی پہلی صورت میں اشکال کیا تھا کہ اس کو متعلق کس کے کرو گے؟ تو کیا لکھوایا آپ کو جملہ؟ اور دوسرا
دوسرا کیا لکھوایا؟ من مقتکم انفسکم کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج جو تمہیں غصہ آ رہا ہے من مقتکم انفسکم، اس سے مراد ہے قیامت کے دن والا غصہ، اور استدعون اس کا تعلق دنیا سے ہے، تو یم کو تو نکالا۔ اب یم کو تو کے متعلق استدعون تو مانا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس فضل اللہ والے مسئلے کو نہیں مانا، آواز دیے جائیں گے کیا؟ لَمَقْتُ اللَّهِ اکبر، البتہ غصہ اللہ کریم کا، ناراضگی اللہ کریم کی بہت بڑی تھی۔ مِن مَقْتِكُمْ مَنْفَذُ، تمہاری آج کی ناراضگی سے جو تمہیں اپنی جانوں پر ہے، آج جو تمہیں غصہ ہے اپنی جانوں پر، اللہ کی ناراضگی اور غصہ بہت بڑا تھا۔ کب؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، ناراض ہوتا تھا اللہ کریم جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فَتَكْفُرُونَ، پس تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا سَنَتَيْنِ، تمہید مطالبہ آگے آنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے موتیں دی ہم کو دو، اور زندگیاں بھی دی تو نے ہم کو دو۔ اب یہ تو تمہید تھی، اب مطالبہ۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، بس اقرار کیا ہم نے اپنے گناہوں کا۔ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ اوپر چھوٹا سا جملہ لکھ لیں عقیدے والے، اب یہ لفظ کیوں لکھوایا میں نے؟ نیچے حاشیے پر جگہ ہے، وہ چھوٹا سا ایک جملہ لکھ لیں، بے ذنوبنا کا حوالہ بھی لکھنا ہے، بے ذنوبنا۔ کیونکہ دنیا میں شرک اور کفر کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ بس یہ زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ گناہ مراد نہیں، عقیدے والے گناہ مراد ہیں، شرک اور کفر، کیونکہ اس کو تو دنیا میں انہوں نے گناہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ فحال الہ، تو شاہ صاحب نے معنی کیا اب ہم قائل ہوئے، اب ہم قائل ہوئے، آج سمجھ آئیے اوہو یہ تو شرک بھی گناہ تھا۔ فحال الہ خروج من سبیل، بس کیا طرف نکلنے کے کوئی راہ ہے، کوئی نکلنے کی صورت یہاں سے؟ اب امتن سنتین واحیتن سنتین، ایک جملہ عرض کرتا ہوں دھیان کیجئے گا، موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی دو، پہلا پارہ، صفحہ کھولنا ہے 24، یہ درمیان سے تھوڑا نیچے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا، یعنی اس کی توحید کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، ایک موت، فاحیاکم، پس اللہ نے تم کو زندہ کیا، ایک زندگی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، دوسری موت، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، دوسری زندگی، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، مولانا کیا لکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو بیٹا، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے۔ یہ جسم ہمارا تیار نہیں ہوا تھا، اور روح اللہ کریم نے اکٹھی قیامت تک آنے والے انسانوں کی پیدا کر کے جس جہان میں رکھی ہیں عالم ارواح، یہ جسم ابھی نہیں بنا تھا، روح اور جسم جدا تھے، یہ ایک موت ہے۔ میں اور آپ سب ایک موت دیکھ کر آئے ہیں، روح اور جسم جدا تھا، جسم نہیں بنا تھا، روح بنی ہوئی ہے، یہ جدائی ہے، ایک موت۔ یہ روح اور جسم
آپس میں مل گئے، جسم بنا، ماں کے پیٹ میں روح آ گئی، یہ ایک زندگی ہو گئی۔ تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے، ذرا بیدار ہو، سستی کو بھگائیں۔ زندگی پہلے ہے، یہ جو میں اور آپ زندہ ہیں، زندگی پہلے ہے یا موت؟ موت کیسے پہلے ہے؟ مولانا انفال تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اس طرح والوں کا، زندگی پہلے ہے، کیسے؟ موت کیسے پہلے ہے؟ یہ جسم تھا، روح تھی، دونوں کٹھے تھے، جدا تھے، اس جدائی کا کیا نام ہے؟ اچھا، روح اور جسم مل گیا تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک زندگی، ایک موت اور ایک زندگی۔ اچھا 60 70 100 جتنا اللہ کو منظور ہے، یہ روح اور جسم جدا ہو جائیں گے، اس کا نام موت، اور قیامت کے دن روح اور جسم کٹھے ہوں گے، اس کا نام زندگی۔ تو زندگیاں کتنی ہیں؟ 2۔ موتیں کتنی ہیں؟ یہ قبر والی تیسری زندگی کہاں سے نکل آئی؟ عجیب بات ہے نا، قبر والی زندگی تیسری کہاں سے نکل آئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ امتا نسنتین و احییت نسنتین۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہ آیت پیش کی ہے، پہلے پارے والی، تو مردہ پھر زندہ کیا، موت دے گا پھر زندہ کرے گا، زندگیاں 2 اور موتیں بھی 2، تیسری کہاں سے نکل آئی؟ اچھا اب ایک اور بات جو آپ کو توجہ دلانے کی ہے، امتا نسنتین، موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا بعد میں، کیونکہ موت پہلے ہے، کیونکہ موت ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، سبحان اللہ، ذالکم علت قائم مقام جواب مقدر ہے، اے مالکم من سبیل، وہ کہیں گے اب ہم گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، مالکم من سبیل، کوئی نکلنے کی راہ اور صورت نہیں، کیوں؟ بِأَنَّهُ، اس وجہ سے باسببیہ، یقیناً شان یہ ہے، اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب بلایا جاتا تھا اللہ کریم کو، در حالے کہ اللہ کریم اکیلا ہے، کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے، بے توحید ہی، اللہ کی توحید کا انکار کر دیتے تھے، وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اور اگر شریک کیا جاتا اللہ کریم کے ساتھ تؤمنوا تو تم مان لیتے تھے۔ اب 4 نمبر حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، خلاصہ مذہب مشرکین، انکار اللہ سے نہیں بلکہ توحید سے ہے، انکار اللہ سے نہیں بلکہ توحید سے ہے۔ تائید لکھی ہوئی ہے 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، دیکھیں آیت نمبر 46۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، صفحہ 585، پہلی سطر، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب ذکر کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کا قرآن میں، کون سا ذکر؟ وحدہ، در حالے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا حاجت روا داتا الغیب ہونے میں، عبادت کا لائق ہونے میں، تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پھر جاتے اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ تو انکار اللہ کی ذات سے نہیں تھا، توحید کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا اور اختلاف تھا۔ یہاں بھی الفاظ ہے اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا، 5 نمبر پر جملہ لکھا ہوا ہے، تم ایمان لے آتے تھے، اس پر جمع تصدیق کیا کرتے تھے تم، بالاشراک، اللہ کریم کے ساتھ شریک کرنے کی، وَإِنْ أَشْرَكَ بِهِ مُشْرِكٌ صَدَّقْتُمُوهُ وَآمَنْتُمْ بِقَوْلِهِ، اور اگر کوئی مشرک اللہ کے ساتھ شریک کرتا تم تصدیق کر لیا کرتے تھے، اس کی بات کو مان لیا کرتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس حکم واسطے اللہ ہی کے ہے۔ شاہ صاحب نے مانا کیا؟ حکم وہی جو اللہ کرے، لا للاسنام، حکم اللہ ہی کے لیے ہے، حکم اللہ ہی کے لیے۔ یہ 6 نمبر آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ جواب ہے سوال مقدر کا
کہ کوئی نکال بھی سکے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں نکال سکے گا. بس حکم اللہ کریم کے لیے ہے. العلیش جو بلند ہے، اس پر لکھو ذاتن. الکبیر بڑا ہے صفاتن، کبیر کے نیچے صفاتن. سبحان اللہ. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء. یہ ترغیب الی الدعوہ. 8 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی کیسا مہربان بادشاہ ہے کہ آیات بھی دکھلاتا ہے اور رزاق بھی وہی ہے، لہٰذا اس کا حکم نامہ ضرور ماننا چاہیے. وہ اللہ کریم ویریکم آیاتی. اب رزق دو قسم ہے، روحانی اور جسمانی. روحانی جس کا تعلق انسان کی روح سے ہو، آیات قرآن، اس کا بھی ذکر، جسمانی کا بھی ذکر. وہ اللہ کریم جو دکھلاتا رہتا ہے تم کو آیات ہی، توحید کے دلائل. نیچے لکھا ہے دلائل توحید ہی، اپنی توحید کے دلائل. یہ روحانی رزق ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ جو کہ دلائل دینیہ ہیں، یہ روحانی رزق ہے. اور اس کی جسمانی وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارتا رہتا ہے واسطے تمہاری بلندی سے. رزق نہ رزق اللہ کریم اتارتا ہے. بارش جو رزق کا ذریعہ ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ نہیں نصیحت حاصل کرتے کون کرتا الا من ينيب نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ بندہ جو منیب ہو. لکھا ہے یرجو عن الشرک جو شرک سے لوٹ آئے، جو رجوع کرے ضدی نہ ہو. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے نمبر 1، لیکن وہی حکم نامہ مانے گا جس کے دل میں انابت ہوگی، ضد نہیں ہوگی، رجوع ہوگا. لکھا ہے یہدی الیہ من ينیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب واتبع من اناب الیہ. سورۃ لقمان میں پڑھا تھا. ساری آیات کا خلاصہ، ہدایت کا پہلا درجہ انابت ہے، بندہ ضدی نہ ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ فا فصیحیہ ہے، فا فصیحیہ ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سبحان اللہ. پس پکارو اللہ کریم کو دعوی سورج ترانے کے خالص کرنے والے ہو. لہو الدین واسطے لہی کے پکار، دین سے مراد پکار. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگر جنہ پسند سمجھیں کافر. نیچے لکھا ہے اخلاصکم فی الدعاء تمہاری دعا کے اندر خالص اللہ ہی کی پکار کو اگر کافر نہ پسند سمجھیں، پھر بھی تم اللہ ہی کی خالص پکار کرتے رہو. میں نے فاد اللہ میں فا پر عرض کیا، فا فصیحیہ ہے. فا فصیحیہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے. جملہ اوپر لکھنا ہے چھوٹا سا بالکل قریب کر کے. جب 4 عنوان سن لیے، جب 4 عنوان سن لیے تو عبد اللہ آپ کے پاس یہ نیچے ایک لکھا ہوا ہے حاشیہ، وہ کونے پر فا فصیحیہ ہے. ملا ہے حاشیہ. یہ 4 نمبر جو اوپر لکھنا تھا وہ نیچے لکھ دیا، جو نیچے لکھنے تھے وہ اوپر لکھ دیے. فا فصیحیہ ہے. اس کی شرط یعنی اذا سمعتم ھذا جب تم نے یہ سن لیا، یعنی ہے بانا حاجات میں اللہ ہی کو پکارو اور غیروں کو نہ پکارو. فاخلصوا للہ وحدہ العبادہ خالص کرو اللہ ہی اکیلے کے لیے عبادت. والدعا خالف المشرکین فی مسلکہم و مذہبہم مشرکین کی مخالفت کرو کے مسلک میں اور ان کے مذہب میں. خلاصہ جب 4 عنوان سن لیے تو ادعوا اللہ. تکلیف تھوڑی سی کریں پھر پیچھے میں 4 عنوان دہراؤں ایک جملے میں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ حکم نامہ بڑے بادشاہ کا ہے. مان لو گے بخش دے گا، نہیں مانو گے تو شدید الکام سخت پکڑ والا ہے. نمبر 2 ما یجادل اس حکم نامے میں وہ جھگڑا کریں گے جو ضدی کافر ہوئے. تیسرا عنوان الذین یحملون العرش جو یہ حکم نامہ مان لے گا فضل اللہ والا عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے. نمبر 4
ان الذین کفروا ینادون، اور جو بندہ یہ حکم نامہ نہیں مانے گا فدع اللہ والا، قیامت میں اللہ کے غضب کے نیچے آئے گا۔ یہ چار عنوان ہو گئے۔ اب دعویٰ فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اگرچہ قتل کر دیں کافر، نہ یہ نہیں کہا۔ نمبر 2 حاشیہ دیکھیں جی، نمبر 2 ساتھ لکھا ہے، قتل نہیں کہا۔ یہ تو اردو ہے، پڑھ لو، کیونکہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ شرک کہنے کی اجازت ہے۔ قتل سے بچنے کے لیے سورۃ النحل میں آپ نے پڑھا تھا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کا دل مطمئن ہو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتا ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات، اب رفیع کا کیا معنی ہے؟ اور نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے رفیع بمعنی مرتفع الدرجات، پتہ نہیں ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ او جو فا فصیحہ والا حاشیہ تھا اس کے اوپر والا 2-3 سطریں، رفیع بمعنی ملا ہی نہیں۔ رفیع بمعنی اگر آپ لکیریں لگا دیتے، ہر حاشیے کو الگ الگ کر دیتے، بالکل، تو کتنا آسان ہوتا اس کو تلاش کرنا۔ رفیع بمعنی مرتفع الدرجات، بلند درجات کا مالک، یا بمعنی صفات ہے، کیا معنی؟ عظیم الصفات، رفیع الدرجات، بلند درجات والا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی سنو، رفیع الدرجات، درجے بلند کرنے والا ہے، دوسرا معنی کیا۔ نیچے لکھا ہے یعنی عالم روحانیات میں بھی متصرف صرف میں ہوں، نہ کہ تمہارے معبود۔ وہ درجات دینی و دنیاوی، دینی و دنیاوی درجات بلند کرنے والا، اہتمام دعویٰ ذو العرش، عرش والا، یعنی عالم جسمانیات میں بھی متصرف صرف میں ہوں۔ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، تیسرا وصف۔ اب ذرا خیال کرنا، 2 معنی کروں گا، ایک تو ماضی استمراری والا معنی کروں گا اور دوسرا حال والا معنی کروں گا، لیکن خیال، یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، بھیجتا رہا ہے اللہ، بھیجتا رہا ہے اللہ، الروح حکم نامہ، یہ فضل اللہ والا۔ یلقی کا معنی ڈالنے والا نہیں کیا، بھیجنے والا کیا، حالانکہ معنی تو ڈالنے والا ہے۔ یلقی روح ماضی استمراری، بھیجتا رہا ہے اللہ کریم حکم نامہ، من امری، اپنے حکم سے، اوپر جس کے چاہتا رہا ہے اپنے بندوں میں سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی سنیں، یلقی روح من امرہ الی من یشاء، بھیج رہا ہے اللہ کریم حکم نامہ، دوسرا معنی بھیج رہا ہے۔ حکم نامے سے مراد یہ فضل اللہ والا، بھیج رہا ہے اللہ کریم حکم نامہ اپنے حکم سے، جس پر چاہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، غرض القاء، کیوں حکم نامہ بھیج رہا ہے؟ تاکہ ڈرائے وہ یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ 3 نمبر حاشیہ ہے آپ کے پاس، اس کو ذرا دیکھیں۔ یہ دعویٰ بڑا محترم نشان ہے، کیونکہ عرش والے مالک نے یہی حکم نامہ تمام پیغمبروں کو بھیجا تھا تاکہ افاد یوم الطلاق سے نجات پاؤ۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ 50,000 سال والا۔ ایک چھوٹا سا لفظ عرض کرتا ہوں بڑے ساتھیوں کے لیے، تاکہ ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ کس کی ملاقات؟ نیچے لفظ ہیں جگہ لکھنے کے لیے، یہ ذرا 2 الفاظ لکھے نا، جگہ پڑی ہوئی ہے، ساتھ جلد والے حاشیے پر لکھ لینا۔ نمبر 1 جزاء الاعمال، نمبر 2 رب کی ملاقات۔ ملاقات اس دن کس سے ہوگی؟ یا تو اعمال کی جزا کی ملاقات ہوگی اور یا رب کی ملاقات ہوگی۔ یوم ہم بارزون، اس پر لکھے وصف نمبر 1، وہ کون سا دن ہوگا ملاقات کا؟ یوم ہم بارزون، جس روز وہ سامنے ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، اس کے نیچے لکھ لیں بعد از نفخہ ثانیہ۔
5 نمبر حاشیہ ہے جہاں منزل لکھے ہوئے نا، منزل نمبر 6 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 5 نمبر، یا بمعنی خروج من القبور، سامنے ہوں گے کب؟ جب قبروں سے نکلیں گے، یا ظہور بحیث لا یسترہم شیء، لا یسترہم نہیں چھپائے گی ان کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے پیچھے وہ چھپ سکے اور وہ چیز ان کو چھپا سکے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اب یہ دوسرا وصف آ گیا، نہیں چھپی ہوئی ہوگی اللہ کریم پر ان میں سے کوئی چیز کے نیچے لکھا من اعیانہم و اعمالہم و احوالہم، ان کی شخصیات، ان کے اعمال، ان کی حالات، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. یہ بھی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا. لمن الملک اليوم، یہ بھی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا. پس کس کی ہے بادشاہی آج کے دن؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کون ہے جو بول سکے؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اللہ ہی کے لیے جو اکیلا ہے، دباؤ والا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، سبحان اللہ. وَاسْبِدُونَ فِي ظلم، آج کے روز بدلہ دیا جائے گا ہر نفس ان اعمال کا جو اس نے کمائے. لا ظلم اليوم، نہیں ہوگا کوئی ظلم آج کے دن. یقیناً اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، تخفیف اخروی، ڈرائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوم الآزفہ. آزفہ اور یوم کے اوپر لکھنے الآفت، عبارتی یوم الآفت الآزفہ، ڈرائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آفت کے دن سے. کون سی آفت؟ الآزفہ، قریب آنے والی. اور کیفیت شدت آزفہ، اول یعنی خوف شدید، سخت خوف ہوگا. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل حلقوم تک ہوں گے، اچھل کر، یہ حلقوم ہے گردن، یہاں تک آ رہے ہوں گے. یہ حناجر ہنجور کی جمع ہے. نیچے 6 نمبر جملہ لکھا ہوا ہے، حقیقی معنی مراد اور سلف سے یہی منقول ہے، دل اچھل کر حلقوم تک آ رہے ہوں گے. یہ جو گردن والی ہڈی ہے، یا مجازن کنایا ہے خوف شدید سے، یعنی سخت ان کو خوف ہوگا. یہ مطلب ہے جیسے محاورہ ہے ناک میں دم دے دیا. جانبی آرز ہے کہ حقیقت کے ہوتے ہوئے مجاز ساکت ہو جاتا ہے، تو حقیقی معنی مراد لے لو. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل ہنسلیوں تک ہوں گے، گلوں تک اچھل رہے ہوں گے. قاظمین، چپ کرنے والے ہوں گے غم کی وجہ سے. قاظمین، چپ کرنے والے ہوں گے غم کی وجہ سے. لکھا ہے دو میں عجز عن الکلام، پہلی اس کی شدت تھی، سخت خوف ہوگا. دوسری شدت، خاموش ہوں گے، بول نہیں سکیں گے. لکھا ہے حال امتلائی غم و غیظن، اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہوگا، غم ہوگا، بھرے ہوئے ہوں گے غم اور غصے سے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سوم نفی شفاعت کاری، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، مشرک اور کافر ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. من، کیوں ظالم کیوں ہے؟ بے سبب شرک کی وجہ سے. من حمیم، کوئی دلی دوست، مشرکوں اور کافروں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی بات ضرور مانی جائے. نمبر 1 حاشیہ دیکھیں، جس کی بات ضرور مانی جائے، جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، اس کے نیچے عنوان لکھا ہے موقوف علیہ المجازات، بدلہ تو تب دے اللہ کہ اس کو پتہ ہو. فرمایا اس کو پتہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین، جانتے اللہ کریم آنکھوں کی خیانت. اب یعلم خائنۃ الاعین، پہلے یعلم کا نمبر 2 دیکھیں. جس حاکم کے دربار میں حاضری ہے اس کے علم کا یہ حال ہے. اور خائنہ پر لکھا ہے مصدر کل عافیہ، خائنہ مصدر ہے عافیہ کی طرح، بمعنی الخیانت. اب یعلم خائنۃ الاعین، ایک معنی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت. دوسرا قول، یا اسی عبارت کے اندر دوسرا قول، اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. دیکھ رہے ہیں مولانا؟ ناوی دیکھیں،
اضافت ہے صفت کی، کیا مطلب؟ والاصل یعلم الاعینۃ الخائنۃ، اس نے جیم کا نقطہ بنا دیا، ٹھیک تو کرو عبارت، والاصل یعلم الاعین الخائنۃ، جانتا ہے آنکھوں کو، ایسی آنکھیں جو خیانت کرنے والی ہیں، لیکن والاول اولا بہتر یہ ہے کہ اس خائنہ کو بمعنی خیانت لو، جانتے اللہ کریم آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، ترقی اسما قبل، صرف آنکھوں کی خیانت نہیں بلکہ جانتے اللہ کریم ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں سینے، بیان احاطہ علمیہ، واللہ یقضی بالحق دعویٰ والاثباتی، اللہ کریم فیصلہ کرتے حق کے ساتھ، اب سلبی دعویٰ نفی والا، والذین یدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں یدعون پکار رہے ہیں مشرکین، اوپر لکھے ہم محذوف ہے، وہ ہستیاں کے پکار مشرکون کو اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، نہیں فیصلہ کر سکتے وہ کسی چیز کا، من حق ولا باطل، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، فیصلے حق کے ساتھ اللہ کرتا ہے۔ اِنَّا تَلِیلِیَا ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ کریم وہی سننے والا ہے ہر ایک کی پکار، دیکھنے والا ہے سارے حالات، نہ تمہارے معبود، اوپر لکھا ہے علت ہے دونوں دعووں کی، اللہ فیصلہ کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سمیع بصیر ہے اور وہ سمیع بصیر نہیں۔ نیچے لکھا ہے تعریض مما یدعون من دونہ انہا لا تسمع ولا تبصر، یہ تعریض ہے، اشارہ ہے، تعریض فی الکلام ہوتی ہے دوسرے پر بات ڈال کر بات کرنا، اللہ سمیع بصیر ہے وہ سمیع بصیر نہیں، اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ سمیع بصیر ہے، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ سمیع بصیر نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، تخفیف دنیاوی، اوپر جملہ لکھا ہے یعنی ہم نے ان لوگوں کو جو غیروں کو پکارا کرتے تھے ہلاک کر دیا، کہ نہیں چلے پھرے مکے والے زمین میں، غرض سیر فینظروا کیف کان، پس دیکھتے کیسے ہوا انجام، لکھا اس کفر و شرک کی بدولت ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، نیچے فینظروا کے جملہ لکھا ہوا ہے غور سے پڑھیں، اور ان کو ان کے معبودوں نے نہ بچایا، ان کو ان کے معبودوں نے نہ بچایا، اور سورۃ حامیم الاحقاف کی تائید بھی لکھی ہوئی ہے، کئی دفعہ دکھائی تھی، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا، کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کے بغیر الہ، ذریعہ قرب سمجھ کر، کانوا هم اشد منهم قوة۔ 4 نمبر حاشیہ دیکھ لیں، اسباب غرور ثلاثہ، آکڑ کے 3 اسباب، غرور اور فخر کے 3 اسباب، قوت بدنیہ 1، قوت مالیہ یعنی کثرت مال 2، نمبر 3 توکل بر معبودان باطلہ 3، تینوں کی جو ہے تذکرہ تینوں کا آ رہا ہے۔ کانوا اشد منهم قوة، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، دفع شبہ اولا و دفع سبب غرور، سبحان اللہ، کانوا اشد منهم قوة، یہ نہ سمجھو ہم بڑے مضبوط ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تم سے بڑے مضبوط تھے وہ بہت زیادہ مضبوط، منہم ان مشرکین مکہ سے، قوت نظر طاقت کے، ان کو نہیں چھوڑا، تم کو کیسے چھوڑوں گا، وآثارن دفع شبہ ثانی و دفع سبب غرور نمبر 2، ہمارے پاس مال بہت ہے ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتے، فرمایا نا، وآثارن وہ بہت مضبوط تھے پہلے لوگ نشانات کی اعتبار سے، زمین میں نشانات سے مراد قلعے، باغ، محل، اور نیچے تائید بھی لکھو ہے آثار الارض امروها اکثر مما امروها، آپ نے پڑھا ہے انہوں نے زمین کو آباد کیا بہت زیادہ، مکہ میں اتنا آباد نہیں کیا جتنے ان کے قلعے اور محلات وغیرہ تھے، فاخذهم اللہ بذنوبهم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ کریم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، سبب اخذ اجمالا مختصر سنو، گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور وما کان لهم من اللہ من واق، دفع شبہ ثالث و دفع سبب غرور نمبر 3، ہمارے معبود ہم کو چھڑا لیں گے، فرمایا نا نہیں تھا واسطے ان کے، من اللہ اللہ کی گرفت میں سے، من واق کوئی بچانے والا، لکھا ہے نفی مختاریت و شفاعت قہریہ، معبودان باطلہ مختار بھی نہیں تھے کہ بچا لیتے، اور سفارش کر کے بچوانے والے بھی نہیں تھے،
وہ واپ پر کہ اریدہ بذالک شرکاء، اس سے مراد ہے ان کی شریک کوئی بھی بچانے والا سامنے نہ آیا. ذالک بانہم، یہ مواخذہ و مصیبت اس وجہ سے انہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل. اب علت تفصیلی اخذ یعنی تفصیل ذنوب بے ذنوبہم پر لکھا تھا سبب اخذ اجمالا مختصر، کیوں پکڑا گناہوں کی وجہ سے. گناہ کون سے تھے یہ تفصیل. کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، سبب اخذ پکڑنے کی وجہ ان کے پاس لاتے تھے ان کے رسول واضح دلائل. واضح دلائل سے مراد معجزات و دلائل توحید. فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کیا. سمرا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس ان کو اللہ نے پکڑ لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقین اللہ کریم طاقت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پیچھے دیکھیں میں خلاصہ عرض کروں. 4 عنوان ہو گئے، 948 صفحہ. اب فضل اللہ، 4 عنوان تم نے سن لیے. یہ حکم نامہ بڑے عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے ہے. مان لوگے بخش دے گا، نہ مانوگے سخت پکڑ والا ہے. اور نمبر 2، اس حکم نامے میں جھگڑا وہ کرے گا جو ضدی کافر ہوگا. نمبر 3، جو اس حکم نامے کو مان لے گا عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. اور نمبر 4، جس نے اس حکم نامے کو نہ مانا قیامت میں اللہ کے غضب کے نیچے آ جائے گا. اب ادعو اللہ سے دعویٰ بیان کیا. اب اس کے بعد چلتے چلتے یوم ہم بارزون، یہ سارا انداز چلاتے چلاتے پھر اذل قلوب لدى الحناجر کیفیت بیان کی. دل خوف کی وجہ سے اچھل اچھل کر حلقوم تکا رہے ہوں گے. کاظمین، غم کی وجہ سے چپ کرنے والے ہوں گے. کوئی ان کا دلی دوست سفارشی نہیں ہوگا. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ فیصلہ کر سکتا ہے، تمہارے معبود نہیں کر سکتے. اولم یسیرو سے تخفیف دنیاوی بیان کی. نہ مانا تو نہیں چھوڑوں گا. پھر 3 باتوں کا جواب دیا. ان کی طاقت زیادہ تھی، مٹا دیا. آثارن، ان کے مال اور اسباب زیادہ تھے، نہیں چھوڑا. اور من باق، جن معبودوں کو انہوں نے عبادت کے لائق سمجھا ہوا تھا وہ بھی کام نہ آئے. اب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تخفیف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ. البتہ تاکہ بھیجا میں موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ. آیات سے مراد لکھا ہے دلائل توحیدیہ. نمبر 2، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور سند واضح کے ساتھ. واضح سند سے مراد معجزات موسویہ. آپ کے پاس نمبر 1 حاشیے پر لفظ لکھا ہوا ہے. آیات سے کیا مراد ہے؟ حجج التوحید. اور نمبر 1 دیکھیں، توحید کے دلائل. وَمِنَ السُّلْطَانِ، سلطان سے کیا مراد ہے؟ المعجزات. الہام فرعون و حامان و قارون، فرعون حامان قارون کی طرف بھیجا. فَقَالُوا، اس پر چھوٹا لفظ لکھنے اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا. بس انہوں نے کہا ساحر کذاب. انہوں نے معجزہ مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا. انہوں نے معجزہ دیکھ کر کہا ساحر، معاذ اللہ، جادوگر ہیں. ساحرون پر آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے ما ات الذین من قبلہم من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون. جو بھی پیغمبر آیا لوگوں نے جادوگر اور مجنون اس کو کہا. اور کذاب، معاذ اللہ، بہت بڑا جھوٹا ہے دعوی توحید و رسالت میں. فلما جاءہم بالحق من عندنا، استقلال موسوی، جب لے آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام حق من عندنا، ہماری جانب سے. قالوا، تو پھر انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کرو تم. تدبیر، انسداد، غلبہ موسویہ. اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ایک تدبیر. اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کرو تم بیٹے ان کے جو ایمان لا چکے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. مومنوں کے بیٹے قتل کرو. نمبر 2، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ادخال الہی. اب ذرا اوپر آگے نہیں چلتے، جملہ دیکھ لیں.
فلما جاءهم بالحق من عندنا، اس پر جملہ دیکھنا ہے، فلما جاءهم بالحق من عندنا. اور اوپر دیکھیے مہربانی فرمائیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بڑے ساتھی غور کریں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وہ آئے، فرعون حامان قارون کو مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. تو فلما جاءهم بالحق من عندنا، موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس. آنے کا تذکرہ تو ارسلنا میں ہو چکا تھا، دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ کیا کہا؟ ارسلنا، ہم نے بھیجا. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے تو وہ گئے، آنے کا ذکر تو ہو گیا، وہ گئے، پھر دوبارہ کیوں کہا فلما جاؤں بالحق؟ آپ کے پاس اس کا جواب لکھا ہوا ہے، غیر مقترث بقولہم ساحر کذاب. دیکھیں کیا لفظ ہے، غیر مقترث بقولہم ساحر کذاب. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب آپ کو یاد نہیں رہے گا جملہ، یہ تیر کا نشان اوپر لے جانا، میں آپ کو اس کا مطلب لکھوا دوں اوپر حاشیے پر. مجیت حق، یہ جاؤں بالحق سے لفظ نکال رہا ہوں. مجیت حق کا ذکر تو ارسلنا میں ہو چکا تھا. دوبارہ کیوں فرمایا؟ جواب، جواب ہے غیر مقترث. اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ بیان جاری رکھا. بس مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا ایک اور جواب ہے، وہ سن لیں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اس سے مراد ہے خواص کے پاس جانا، اور فلما جاؤں بالحق سے مراد ہے عوام کے پاس جانا. یہ اب آپ کے پاس ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، فرعون نے اسرائیلیوں کے بیٹوں کے قتل کا 2 مرتبہ حکم دیا تھا. ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، 2 ان کی بعثت کے بعد. اچھا، عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑو؟ واسطائیوں کا جملہ لکھے کہ باوجود اندیشہ نہ ہونے کے، باوجود کو کاٹ کر لکھو بوجہ، بوجہ اندیشہ نہ ہونے کے. وما قید الکافرین الا فی ضلال، یہ نمبر 7 ہے، اور 7 اس کی جملہ لکھا ہوا ہے. ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. جواب سوال مقدر، کیا اس تدبیر سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا؟ اس تدبیر لکھا ہوا نہیں ہے لفظ، میں سب کو تو لکھ کر نہیں دے سکتا. اس تدبیر سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا. جواب، وما قید الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے تھی تدبیر کافروں کی مگر محض بے اثر، بیکار. وقال فرعون، تدبیر ثانی، فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ. ایک تدبیر کیا تھی؟ اقتلو، واسطائی. دوسری تدبیر فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو تاکہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو. آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے ذرونی پر. کال، یہ فرعون نے بات کہی تھی، اما حقیقت، یا تو یہ حقیقت ہے یا تو یہ مجھے چھوڑو. کیا مطلب؟ وَمَنَعُوهُ،
لخوف الملامت ومنعوه. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھو، کیا کریں آپ؟ شاید اہل دربار نے قتل کی رائے نہ دی ہو، کہ ایک بے سر و سامان آدمی سے ڈر گئے. بس. اور دوسرا آپ کے پاس جواب لکھا ہوا ہے، کالا صاحب الظاہر ہوا تمویہ ہوا تمویہ. تمویہ کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا سا لکھ لے، دو لفظ ہیں، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ. بس خلاف واقعہ جھوٹ. اوپر اوپر سے کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو چھوڑو، دھوکہ فراڈ. والید و رباہ، چاہیے کہ پکارے اپنے پروردگار کو. 10 نمبر نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری تھا. میں نے اختلاف آپ کو لکھوا دیا تھا، یہ دہری تھا یا مشرک تھا. وہ گائے کے بت بنا کر خود پوچھتا تھا یا تفسیر کواکب کا قائل تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو پجواتا تھا. یہ بات ہو چکی. انی اخاف ان یبدل دینکم، وجہ قتل کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں؟ خطرہ مذہبی. یقیناً مجھے خطرہ ہے کہ تبدیل کر دے گا موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو. نیچے جملہ لکھا ہے کہ بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا. اور 9 نمبر حاشیہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان یغیر ما انتم علیہ، ان یغیر ما، جس دین پر تم ہو نا یہ تبدیل کر دے گا. وَقَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ، لوگ فرعون کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. جملہ لکھا ہے اور أَن يُغَيِّرَ حَالَكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِي وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کہ وہ تمہارے حال کو تبدیل کر دے گا جس پر تم ہو، یعنی میری عبادت میں صرف بتوں کی عبادت. جو میری عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا. دوسرا خطرہ ملکیہ وَيُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، یا یہ کہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد، کم از کم اپنی پارٹی بنا لے گا. وَقَالَ مُوسَىٰ اسْتِمْدَادِ مُوسِی، خلاصہ سنو مولانا، خلاصہ. فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں. وہ اپنے رب کو بلائے. مجھے 2 خطرے ہیں. ایک خطرہ ہے مذہبی دین تبدیل کر دے گا، دوسرا خطرہ ہے ملک کی وہ پارٹی بنائے گا، زمین میں دہشت گردی پھیلائے گا. وَقَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مَسْلَكُ الْأَنْبِيَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَاذَةِ وَالدُّعَاءِ، پناہ مانگنا، پکار کرنا غیبانہ. مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الاستعاذۃ والدعاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں کس کی؟ بے ربی، اس کی جو میرا رب ہے، اور تمہارا رب ہے من کل متکبرین، ہر متکبر سے. اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے فرعون و غیر فرعون، اور لکھا ہوا ہے متکبر پر. سبب ظلم نمبر اول کساوت قلبیہ بوجہ تکبر، جو بندہ متکبر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور نمبر 2 سبب لا یؤمن بیوم الحساب، سبحان اللہ. سبب ظلم نمبر اول کساوت قلبیہ، سبب ظلم نمبر 2 تکذیب جزا، لا یؤمن بیوم الحساب. کون سا متکبر؟ جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن کے ساتھ، قیامت کا منکر ہے. ظلم کون کرے گا؟ جو متکبر ہوگا. ظلم کون کرے گا؟ جس کو قیامت پر ایمان نہیں ہوگا. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، 1 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ میرا حافظ اللہ ہے، میرا حافظ اللہ ہے. سورۃ دخان میں بھی آیت آنے والی انی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر سکو. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، لوگوں کا یہ مشورہ سن کر، لوگوں کا
کہا ایک مرد نے مومن صفت اول جو ایماندار تھا، فرعون کا چچا ساتھ بھائی تھا. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فرعون کے متعلقین میں سے یا یہ بندہ ایمان لایا یا بی بی آسیہ ایمان لائی، بس. من آل فرعون دوسری صفت فرعون کے خاندان میں سے تھا. تیسری صفت یکتم ایمانہ جس نے چھپایا ہوا تھا تک اپنے ایمان کو. یہ تیسری صفت ہے. آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 2. صفت ثانیہ کو اس لیے مقدم کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص فرعون کے خاندان میں سے تھا. میں آیت کو پڑھ رہا ہوں، ذرا سارے ساتھی دھیان سے دیکھیں. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ کہا ایک مرد مومن نے یکتم ایمانہ من آل فرعون. اب ذرا خیال کرنا، یکتم ایمانہ کہا ایک مرد مومن نے جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو فرعونیوں سے. اب کیا مانا ہے؟ اگر یوں عبارت ہوتی نا تو پھر مانا ہوتا کہ وہ اپنے ایمان کو فرعونیوں سے چھپاتا تھا، اور اب من آل فرعون کو مقدم کیا رشتہ داری بتانے کے لیے. کیا مطلب؟ کہا ایک مرد مومن نے، تھا وہ کون؟ فرعون کے خاندان میں سے تھا، رشتہ داری بتانی تھی. اور یکتم ایمانہ چھپائے رکھتا تھا اپنا ایمان. صفت ثالثہ آ گئی. اتقتلوا ایک جملہ لکھ لیں بڑے علماء، کتمان تو مذموم ہے، زم سے بری چیز ہے، مذموم ہے. جواب، اس سے مراد ربط قلب اور مضبوطی ہے. یعنی اپنے ایمان کو پکا رکھا ہوا تھا. یہ میں نے شیخ پنپیر کا جملہ آپ کو لکھوا دیا ہے. عربی والے عربی میں لکھ لیں، چھوٹا سا جملہ لکھیں، یکتمو اے یمسکو والکتمانو هو الامساک. اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حصہ اولا تقریر اول. اس کی چند تقریریں آ رہی ہیں، یہ پہلی تقریر ہے اور پہلی تقریر کا پہلا حصہ ہے. اور استبعاد اول، عقل سے یہ بات تو بڑی دور ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے، اتقتلون رجلا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اس مرد کو؟ ان یقول ربی اللہ، استبعاد نمبر 2. نہ ڈنڈے بھی نہیں مارو گے، جوتی بھی نہیں مارو گے، حکا پانی بند نہیں کرو گے، یہ اپنا محاورہ ہے ہمارا. قتل اتنی بڑی سزا سرے سے ختم کرنا چاہتے ہو، کمال ہے. اور پھر دوسرا استبعاد کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، محض اس بات پر کہ وہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، میرے رب صرف اللہ ہے. یہ استبعاد ہے. دوسرا ایک قتل اتنی بڑی سزا اور وہ بھی جرم، یقول ربی اللہ کہنے کی وجہ سے. اور تیسرا استبعاد وقد جاءکم بالبینات، اور حالانکہ تحقیق وہ لا چکے تمہارے پاس واضح دلائل. ٹھیک، کس کی طرف سے؟ میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. دلائل سے کیا مراد ہے؟ من المعجزات. یہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے والاستدلالات الکثیرہ. اور تقریر کا دوسرا حصہ آ گیا، حصہ 2. وہ تقریر کا پہلا حصہ تھا
اس میں 3 استبعاد تھے، بڑے علماء غور کریں، یہ تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر بالفرض ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، بس اسی پر وبال ہوگا اس کے جھوٹ کا، کہ بوجہ مخزول من اللہ ہونے کے قتل فضول ہے، اللہ اس کو خود رسوا کر دے گا۔ اوپر لکھا ہے یہ تلطیف فی الدعوت و تدریج فی الہدایت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تو نہیں تھے، لکھا ہے ورنہ مومن کو تو یقین تھا آپ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ دعوت میں نرمی ہے، وہ درجہ بدرجہ ان کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سچا، پھر قتل اور مضر ہے۔ اگر سچ جھوٹا ہے تو وبال اسی پر پڑے گا، تم کیوں اس کو قتل کرتے ہو، خود رسوا ہو جائے گا، اور اگر سچا ہے تو قتل اور زیادہ مضر ہے، کیوں؟ یہ صادقان، اگر موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پہنچے گا تم کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، سارا نہ صحیح کچھ تو ضرور پہنچے گا، وعدہ دیتا ہے پیشن گوئی کرتا ہے۔ تائید بھی لکھی ہوئی ہے انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، سورۃ طٰہٰ میں، جس نے منہ موڑا اس پر عذاب آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یہ ادخال الہی ہے نمبر 5، سوال جواب مقدر۔ اس تقریب سے فرعون کو بھی فائدہ ہوا یا نہ؟ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نہ، فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقینا اللہ کریم نے رہنمائی کیا کرتا اس بندے کی، مسرف جو حد سے بڑھنے والا ہو، لکھا ہے مشرک کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہو۔ اب تقریر کا تیسرا حصہ آ گیا، تقریر کا تیسرا حصہ۔ یا قوم لکم الملک، اے میری قوم پاس سے تمہارے راج ہے، بادشاہی آج کے دن، ظاہرین فی الارض، چڑھائی کر رہے ہو زمین میں، یعنی حاکم ہو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر ہمارے پاس عذاب آ گیا؟ بوجہ قتل و تکذیب کے تم جھٹلا رہے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا؟ قال فرعون، نمبر 6 جملہ لکھا ہوا ہے یا قوم پر، یعنی ما تحت الاسباب، مادی طاقتیں خدائی عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور قال فرعون، مخالفت فرعونی، نمبر 7 جملہ پڑھیں، یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے۔ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، نہیں مشورہ دیتا میں تم کو مگر وہ جو مشورہ دے چکا ہوں، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے نہیں مشورہ دیتا مگر وہی جو دے چکا ہوں، یعنی قتل موسیٰ۔ اوپر لکھا ہے ھذا الذی تقولونہ غیر الصواب، جو تم کہہ رہے ہو نا وہ بات درست نہیں ہے، میری بات درست ہے، قتل کرو۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر بھلائی و مصلحت کے راستے کی، میں تمہیں بھلائی والا راستہ دکھا رہا ہوں، مان لو قتل کرتے ہیں اس کو۔ وقال، تقریر ثانی علی سبیل ترقی، اب یہ ایک تقریر ختم ہو گئی، اس کے ہم نے حصے بنائے تھے، اب دوسری مرد مومن کی تقریر۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس بندے نے جو ایمان لا چکا تھا، حصہ اول تحدید دنیاوی، دنیا کی دھمکی، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یقینا میں ڈرتا ہوں مثل دن لشکروں کے، کون سا لشکر؟ مثل دعب قوم نوح، مثل حال قوم نوح کے اور عادیوں کے اور سمود کے، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے قوم لوط وغیرہ، ایسا نہ ہو انہی والا عذاب تم پر نہ آ جائے جیسے ان پر آیا تھا۔ قوم نوح کا ذکر سب سے پہلے کیا کیونکہ پہلا عذاب ان پر آیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، ادخال الہی، اوپر نمبر 1 حاشیہ، جواب سوال مقدر، کیا اتنی قوموں کو برباد کرنا ظلم نہیں؟ فرمایا نا نہیں، اللہ کریم ارادہ کرتا ظلم کرنے کا واسطے بندوں کے۔ اب وہ تحدید دنیاوی تھی، اب تحدید اخروی آ گئی، آخرت کی دھمکی۔ حصہ دوم، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر فریاد کے دن کا، یہ مبدل من ہے، آگے بدل آ گیا، یوم تولون مدبرین، جس روز تم لوٹائے جاؤ گے جہنم کی طرف، مدبرین دروانے کے پیٹ پھیرنے والے ہوو گے، موقف حساب سے پیٹ پھیر کر جہنم
کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ما لکم من اللہ من عاصم, نہیں ہوگا واسطے تمہارے اللہ کی گرفت میں سے کوئی بچانے والا. نفی شفاعت قہریہ. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, ادخال الہی. اوپر نمبر 2 دیکھیں, جواب سوال مقدر, یعنی اس شخص کے واس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہ. جواب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب کا جملہ, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یا دوسرا قول بھی لکھا ہوا ہے, یہ مومن کا مقولہ ہے. وَلَمَّا يَئِسَ الْمُؤْمِنُ مِنْ قَبُولِهِ, جب مایوس ہو گیا کہ میری بات قبول نہیں کرتے تو مومن نے کہا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس بندے کو اللہ گمراہ کرے نہیں واسطے اس کے کوئی رہنمائی کرنے والا, ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. وضو کر لیں, پھر آگے کچھ حاشیہ لکھوانا ہے وضو کے بعد انشاءاللہ.